اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبی و آلہ ابد الدہور وکرما۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو تعریف و تعریف کے ضمن میں بہت سی قیودات کے فوائد بیان کیے۔ اب ہم چلتے ہیں فقہی مسائل کی طرف۔ قربانی کئی قسم کی ہے۔ پہلی، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ دوسری، فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں ہے۔ تیسری، غنی پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں ہے۔ یہ تین اقسام قربانی کی انہوں نے بتائیں۔ اب پہلی کی وضاحت سن لیجئے۔ غنی اور فقیر دونوں پر مشترکہ طور پر واجب ہو، وہ کون سی قربانی ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی اور یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، تو ایسی قربانی اگر فقیر نے منت مانی تو اس کی منت کی وجہ سے اس پر واجب ہو جائے گی۔ غنی نے مانگی، امیر شخص نے جو شریعت کی نگاہ میں غنی ہے یا امیر ہے، اس نے اگر منت مانی تو اس پر بھی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیکچرز میں ہم غنی اور فقیر کی تعریف اور شریعت کی نگاہ میں کون فقیر ہے اور کون غنی ہے وہ سب وہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ جسے تفصیلات درکار ہوں تو وہ وہاں پر زکوٰۃ کی جو لیسن ہے وہ سن سکتا ہے۔ مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم جو آج کل کے اعتبار سے کوئی 46-47 ہزار چل رہی ہے یا شاید 50 ہو گئی ہوگی کا مالک ہو، وہ شریعت کی نگاہ میں غنی ہے، اور جو اس کا مالک نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ تو قربانی کی پہلی قسم کہ جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو جاتی ہے وہ قربانی ہے کہ جس کی منت مان لی جائے۔ منت نظر شرعی، ایک منت تو وہ جو ہمارے عرف میں مانی جاتی ہے، منت عرفی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں حلوہ بناؤں گا، میں نے دھاگا باندھا یہ کام ہوا تو دیگ چڑھاؤں گا۔ یہ منت شرعی نہیں ہے، جائز ہے لیکن منت شرعی نہیں ہے۔ منت شرعی جس کا حکم وجوب کا ہوتا ہے کہ اگر مان لی تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کا بیان بھی ہم اپنے روزوں کے لیسن میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ جائیں سرچ کریں اسٹڈی اسلام پر، روزوں کا لیسن نمبر 22، وہاں اگر آپ سن لیں اس کا پہلا ہی سبق، پہلا لیسن، تو آپ کو کافی کچھ معلومات ہو جائے گی منت شرعی کے حوالے سے۔ میں صرف مختصراً بیان کر دوں، منت شرعی کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں۔ 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، غائب ہوئی، تو وہ شرعی منت نہیں کہلائے گی، نہ اس کا حکم وجوب کا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے، جس کام کی، وہ محال نہ ہو، امپاسبل کام نہ ہو۔ یعنی کوئی آپ میں سے منت مان لے، اگر میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کر دے تو میرے لیے لازم ہے کہ میں جو ہے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھوں یا ہوا میں معلق رہ کر نماز پڑھوں، تو یہ ناممکن ہے، اس لیے یہ منت صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام کی منت نہ مانے، جو بالذات گناہ، میرا یہ کام ہو گیا تو میں رشوت لوں گا، سود دوں گا، اس طرح کا کوئی گناہ کام معاذ اللہ جو براہ راست گناہ۔ تیسری شرط یہ ہے جس کام کی منت مانی جا رہی ہے وہ پہلے سے واجب نہ ہو، یعنی آپ میں سے کوئی ڈیڑھ ہوشیار، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مجھ پر فجر کی نماز واجب ہے، میں فجر کی نماز لازمی پڑھوں گا، تو یہ منت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فجر کی نماز تو آپ پر پہلے سے واجب ہے، آپ منت مانے نہ مانے فجر آپ نے پڑھنی ہے۔ ظہر اثر جتنی بھی 5 نمازیں ہیں یا رمضان کے روزے ہیں جو پہلے سے آپ پر لازم ہیں، واجب ہیں، ان کی منت مان کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ منت صحیح نہیں ہوگی، اور جو واجب ہے وہ واجب رہے گا، وہ آپ نے ادا کرنا ہی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس نیک کام، عبادت کے کام کی آپ منت مان رہے ہیں وہ عبادت مقصودہ ہو، غیر مقصودہ نہ ہو، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ عبادات مقصودہ، لیکن وضو، غسل، یہ عبادات مقصودہ نہیں، بلکہ نماز ایک عبادت مقصودہ کی ادائیگی کے لیے ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، خود بالذات یہ عبادت نہیں ہے، منت دیکھ خود یہ بالذات عبادت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی منت مانے میرا یہ کام ہو گیا تو میں وہ وضو کروں گا، تو یہ منت بھی منت شرعی نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، منت ہی صحیح نہیں ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ جس کام کی منت مانی جا رہی ہے وہ کام شریعت کی نگاہ میں فرض و واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی یہ منت مانے کہ میں نماز پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، تو نماز شریعت کی نگاہ میں واجب ہے، فرض ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے، روزہ ہے، اتنا صدقات جسے زکوٰۃ آپ کہتے ہیں، یہ سب فرض و واجب ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں مریض کی عیادت کے لیے جاؤں گا یا فلاں کے جنازے کے ساتھ چلتا رہوں گا اور قبرستان تک اسے چھوڑنے جاؤں گا، تو یہ کام کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اس لیے ایسے کام کی منت ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ منت کی صحت کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں۔
یہ شرطیں نہ ہوئی منت بھی نہ ہوئی۔ اور ہمارے عرف میں جو منت مانی جاتی ہے اگرچہ وہ جائز ہے، سرکار غوث اعظم کا حلوہ بنایا جاتا ہے، یہ توشہ کہتے ہیں، یا اور اولیاء اللہ حضور خواجہ صاحب کا دلیہ بنایا جاتا ہے، یہ سب جائز ہیں، مشروع ہیں، اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ واجب کا درجہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اسے منت شرعی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا آدمی اگر الزام کرے، کہے کہ میں ایسا کروں گا، اگر میرا کام یہ ہو جائے تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، اور پھر اس پر نماز اور روزہ رکھنا واجب ہو جائے، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے، تو فقیر نے یا غنی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کروں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف امیر پر، غنی پر واجب ہوتی کہ وہ صاحب نصاب ہے، اور قربانی کے وجوب کے لیے ایک شرط غنی ہونا ہے، صاحب نصاب ہونا ہے، تو فقیر پر تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور فقیر پر نہیں تھی۔ یہ جو واجب ہو رہی ہے وہ اس کی منت کی وجہ سے، کہ خود اس نے اپنے اوپر لازم کیا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، قربانی جو کہ مستقل بات ہے یہ کام کروں گا۔ اور شریعت کی نگاہ میں اقرار یہ دلیل و حجت ہے، یہ کیا ہوگا، یا تو اقرار ہوگا یا وعدہ ہوگا، تو وعدے کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر یہ اقرار ہے تو حدیث پاک ہے یا اس کا مفہوم ہے یا فقہی قاعدہ ہے، المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے گرفت میں آ جاتا ہے، جب اس نے اقرار کر لیا یا وعدہ کر لیا، جو بھی ہے اس نے اب پورا کرنا ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا غنی ہو۔ تو یہ وہ قربانی ہے کہ جو دونوں پر واجب ہوتی ہے، اور یہ وجوب غنا یا فقر کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ منت کی وجہ سے، از خود اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے۔ دوسری قسم ہے فقیر پر واجب ہو، غنی پر نہ ہو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، فقیر بھی قربانی کا جانور خریدنے گیا اور قربانی کی نیت سے خرید لیا، اور غنی بھی وہی کام کر رہا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہو رہی۔ تو یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ قبل اس کے کہ کوئی غریب آدمی یہ شکوہ کر دے کہ غریب آدمی کی تو ہر جگہ شامت آئی ہوئی ہے، یہاں بھی غریب آدمی پس رہا ہے، امیر نکل جاتا ہے، بچ جاتا ہے، قبل اس کے کوئی اس طرح کا شکوہ کرے، میں آپ کو اس کی وجہ سمجھا دیتا ہوں۔ اصل میں فقیر پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی کی وجود کے لیے شرط ہے کہ آدمی مالک نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو۔ اب جو اس طرح نہیں ہے تو وہ بیچارہ فقیر ہے، اس پر واجب نہیں ہے، لیکن واجب نہ ہونے کے باوجود یہ فقیر صاحب منڈی گئے اور قربانی کی نیت سے جانور خرید لائے، تو اس کا خریدنا یہ از خود واجب کرنے کے قائم مقام ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس پر قربانی شریعت کی طرف سے واجب نہیں تھی، اس کا بحالت اسرت بتکلف خرید لینا گویا خود پر اس کام کو واجب کرنا، جیسے نظر میں ہوتا ہے، تو یہ گویا نظر شرعی ہو گئی۔ پہلی جو صورت میں بتائی اس میں تو نظر کا باقاعدہ اس نے تلفظ کیا تھا، زبان سے اس نے الفاظ دہرائے تھے کہ مجھ پر اللہ کے لیے لازم ہے، یہاں اس نے الفاظ نہیں دہرائے، لیکن اس حالت میں اس کا یہ تکلف کرنا، شریعت اس پر واجب نہیں کر رہی، اسے لازم نہیں کر رہی قربانی، پھر بھی وہ جا کے خرید رہا ہے قربانی کے لیے، تو گویا وہ خود اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، اس کا یہ عمل از خود الزام کی خبر دے رہا ہے، تو اب اس کا حکم فقیر کے حق میں نظر شرعی کی طرح ہو جائے گا، جس طرح نظر شرعی منت ماننے سے واجب ہو جاتی ہے، اسے پورا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خود ہی میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، واجب ہو گئی، تو یہاں پر بھی واجب نہیں تھی لیکن خود ہی بتکلف پہنچ گیا خریدنے کے لیے اور قربانی کے لیے خرید لیا، تو اب یہ واجب ہو گئی، یعنی یہ نظر شرعی کی طرح ہی ہو گئی فقیر کے حق میں، غنی کے حق میں، کیونکہ غنی پر تو پہلے سے واجب ہے، وہ خریدے نہ خریدے اس پر واجب ہے، اسے خریدنا ہی چاہیے۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک شخص کی جو تنگ دست ہے، غریب ہے، اور اس کا گزر بسر اتنی اچھی طرح نہیں ہوتا، وہ جا کر کے کار خرید لے، پوری یکمشت پیمنٹ پہ تو وہ خرید نہیں سکتا، اب کوئی بینک پالیسی تھی یا کوئی اسکیم تھی کہ ہم قسطوں پہ گاڑی دیں گے، اتنی اقساط جمع کر دیں اتنے مہینوں میں تو آپ کی کار ہے یا آپ کی موٹر سائیکل۔ اب اس کا کام پہلے بھی چل رہا تھا، وہ زندہ تھا، بلا درود جا کے اس نے اپنے اوپر ایک اور بار از خود ڈال لیا، بلا وجہ جا کے اس نے کار کو اقساط پر، قسطوں پر اٹھا لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ دوران ادائیگی اقساط یعنی قسطوں کی ادائیگی دوران، پریمیم کے دوران دل بھر جائے، نیا نیا شوق تھا، بیچ میں دل بھر گیا، یا یوں کہہ لے کہ ہاتھ اور بھی زیادہ تنگ ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے، تو کیا اب وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ پہلے سے پیچھے ہٹا رہتا، اپنی حالت کا اعتبار کرتا، نہیں جاتا خریدنے، لیکن اب جب پیر ڈالا ہے تو اب نکل نہیں سکتا، اب تو پوری اقساط بھرنی ہی پڑیں گی۔
تو بس یہاں پہ بھی یوں سمجھ لیجیے، ایک فقیر کے جس پر شریعت نے واجب نہیں کیا تو کیا ضرورت تھی جا کر کے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے؟ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، قربانی کے ایام ہے تو اب یہ اس پر واجب ہو گیا اور اس نے از خود واجب کیا۔ جس طرح وہاں پر قسطوں والا معاملہ ہوا، یہاں اس نے خود پیر ڈالا ہے، جبکہ غنی کا معاملہ برعکس ہے، وہ ایک کار خریدے، دو کار خریدے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ دوسری صورت بھی فقیر کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلی صورت تھی، یعنی نظر شرعی کا حکم ہو جائے گا صرف فقیر کے حق میں، البتہ غنی کے حق میں نہیں ہوگا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ غنی اگر خریدتا تو اس کے خریدنے میں قربانی اس پر واجب نہ ہوتی، نہ ہوئی، اس لیے کہ اس پر تو پہلے سے واجب ہے۔ تو اگر وہ یہ جانور خرید لے تو اسی جانور کی اب اس پر واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو اس جانور کو بیچ دے، اس کی جگہ دوسرا لے لے، قربانی اس پر واجب ہے، چاہے وہ یہ جانور لے اسی کو کرے یا اس کو بیچ کر دوسرا کوئی لے لے کرے۔ فقیر ایسا نہیں کر سکتا ہے، فقیر نے اگر بحالت فقر اور تنگی کے باوجود اس نے اگر خرید لیا جانور قربانی کی نیت سے تو اب یہ قربانی کے لیے معین ہو گیا، اس نے اس کی قربانی ہی کرنی ہے، اسے بیچ نہیں سکتا۔ امید کرتا ہوں فرق آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ تو یہ دوسری قسم ہے قربانی کی جو صرف فقیر پر واجب ہے، غنی پر نہیں، اور اس کی صورت آپ کے سامنے بیان کری۔ اچھا، یہاں پر ایک باریکی ذہن میں رہے، فقیر پر وہ قربانی، اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی جب وہ قربانی کی نیت سے خریدے۔ ایک تو ہے صرف خریدنا اور ایک ہے قربانی کی نیت سے خریدنا۔ اگر قربانی کی نیت سے خریدی ہے فقیر نے تو پھر اس کے ساتھ وہی ادائیگی اقساط والا معاملہ ہوگا یا نظر شرعی والا معاملہ ہوگا، لیکن اگر اس نے ویسے ہی خریدی، اپنے کسی کام کے لیے خریدی تو اب واجب نہیں ہے۔ تو یہ باریکی ذہن میں رہے، ایک ہے خریدنا، ایک ہے قربانی کی نیت سے خریدنا۔ فقیر کے حق میں قربانی کی نیت سے خریدا جانے والا جانور وہ قربانی کے لیے معین ہو جائے گا، وہ اسے بیچ نہیں سکتا، غنی کے لیے معاملہ نہیں۔ ہاں، اگر فقیر بھی ویسے ہی خرید لے، بغیر قربانی کی نیت سے ویسے ہی خرید لے، کوئی شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو جانور پالنے کا، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے۔ تیسری قسم قربانی کی، غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، تشکر اور امتنان میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی احیاء میں، یعنی سنت کو زندہ کرنے میں جو قربانی واجب ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، اور یہ صرف غنی پر ہے، یعنی جو ہم قربانی کے ایام میں قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف غنی پر ہے۔ اچھا، فرمایا یہاں پر صاحب بار شریعت نے قربانی واجب ہے، یعنی فرض نہیں، واجب ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد اور دیگر احناف کا مذہب یہی ہے، جبکہ امام شافعی کا اور امام ابی یوسف سے بھی ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ ان کے نزدیک قربانی سنت ہے، واجب نہیں، اور ان کے نزدیک وطر بھی سنت ہے، وہ بھی واجب نہیں۔ ہمارے نزدیک عشاء کے بعد پڑھے جانے والے وطر وہ واجب ہیں، یوں ہی عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز واجب ہے، ان لوگوں کے نزدیک سنت ہے، اور یوں ہی قربانی ان کے نزدیک سنت ہے۔ امام ابی یوسف کی ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے، لیکن احناف کی اکثریت، خود امام اعظم اور امام محمد کا مذہب یہی ہے کہ یہ واجب ہے، وطر بھی واجب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے۔ شاید امام محمد اس سلسلے میں الگ ہیں، نماز والے مسئلے میں، باقی اس میں وہ ہمارے ہم خیال ہیں۔ اچھا، کس بنیاد پر ہم واجب کہتے ہیں اور کس بنیاد پر وہ سنت کہتے ہیں؟ ان کے پاس دلائل کے طور پر کچھ احادیث ہیں اور کچھ صحابہ اکرام کے تعامل ہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میرے لیے فرض ہوئی، کتبت علی الاضحیہ ولم تکتب علیکم، مجھ پر فرض ہے قربانی، تم پر نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا مجھے 3 باتوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اضحیہ، صلاۃ الضحیٰ اور وطر، اور ایک جگہ فرمایا ضحوا فانھا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرو کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یوں ہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ 1-2 سال انہوں نے قربانی نہیں کری، تو اسی خوف سے کہ ہمارے ہر سال کی پابندی سے لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ قربانی کوئی واجب ہے یا فرض ہے، اس لیے وہ انہیں 1 سال وقفہ کیا۔ اتنا مسعود انصاری ایک صحابی رسول ہیں، ان کا عمل بھی قربانی چھوڑنے کا بطور استدلال یا دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس بھی ہمارے وجود کے دلائل ہیں، سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نہر کیجیے۔ تو یہ امر ہے، آرڈر ہے، جس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ عمل واجب ہو۔ اور مزید فرامین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو کشادگی باوجود بھی قربانی نہ کرے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ تو اس طرح کی وعید سرکار کا فرمانا یہ صرف واجب ہی کام کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی ایک کام اجباری ہو اور ایک کام
چوائس پر، اختیار پر موقوف ہو۔ تو جو کام اجباری ہو، کمپلسری ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر کوئی وعید ارشاد فرمائی جائے کہ ایسا جو نہ کرے تو وہ اس کے لیے یہ سزا ہے یا یہ وعید ہے۔ تو یہاں سرکار نے وعید ارشاد فرمائی کہ ہمارے مسلوں کے قریب نہ آئے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام واجب ہے۔ رہ گیا آپ کی دلیل کہ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باب ابراہیم کی سنت ہے، تو سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور واقعی یہ طریقہ ابراہیمی تو ہے، اس سے وجوب کی نفی تو نہیں ہوتی۔ یا سرکار کا یہ فرمانا کہ یہ مجھ پر فرض ہے، کتبت علی الاضحیہ ولم تکتب علیکم، تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو اس کو واجب کہہ رہے ہیں۔ یہ سرکار کی خصوصیت میں سے کہ ان پر یہ فرض ہے، جیسے تہجد اور امت کے لیے تو نفل ہے، مستحب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا، تو یہ بھی ایسے ہی کہ حضور کے لیے فرض ہے اور ہمارے لیے واجب ہے۔ رہ گئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت مسعود انصاری کی روایات یا اور ان کا تعامل کہ انہوں نے قربانی کو چھوڑا، تو شاید اس لیے کہ وہ بحالت اسرت ہوں، تنگی کی حالت میں ہوں گے یا پھر سفر کی حالت میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ذرا دھیان سے سن رہا ہوگا، تو لوگ سنتے نہیں اس طرح کی چیزیں اور شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ لمبا تھا، تھوڑا مختصر کر سکتے تھے، جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا زکوٰۃ اور روزے کے جو لیکچرز ہیں اس پر بعض نے مخلصانہ مشورہ دیا، انہوں نے، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، کہ تھوڑا مختصر ہوتا تو زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے، لیکن اگر محض مسائل ہی بیان کرنے ہوں کسی عنوان کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، قربانی کے، تو ٹھیک ہے، میں اپنے لحاظ سے مختصر کر کے ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو کر کے بیان کر دوں۔ لیکن ایک کتاب میرے سامنے ہے اور اردو زبان میں سب پر، فتاوی رضویہ کے بعد اردو زبان میں فقہ حنفی کے لحاظ سے سب پر سبقت اور فوقیت رکھنے والی کتاب میرے روبرو ہے، ایک عظیم فقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کا حق تو یہ کہ اس کو ایسے پڑھا جائے اور ایسے پڑھایا جائے جس سے اس کی اہمیت اجاگر ہو۔ مزید یہ کہ مسئلے کے پس پردہ کون سے عوامل، محرکات اور علل و اسباب کار فرما ہے، حسب توفیق اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ تو اس میں وقت تو لگے گا، باقی 3 گھنٹے کی فلمیں لوگ دیکھتے ہیں، رات بھر دیکھتے ہیں اور ایک دن میں کئی دیکھ لیتے ہیں، لیکن سیکھنے سکھانے کی باتیں اور بالخصوص دین سے متعلقہ باتیں وہ چاہتے ہیں کہ چٹ منگنی پٹ بیا کی طرح ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، علم مشکل چیز ہے، وقت مانگتی ہے، اور بالخصوص دین کا علم، پھر اس میں بھی شریعت کے احکام اور مسائل کا علم، یہ وقت مانگتا ہے، دماغ مانگتا ہے، اس میں ذہن کھپانا پڑتا ہے۔ آپ کو جو سبق میں 15 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اسے تیار کرنے میں، بیان کرنے میں، کتابوں سے دیکھنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جلدی کر سکتا ہو، میں اتنا ذہین فتیل نہیں ہوں تو میں نہیں کر پاتا، جس قدر ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہو، مختصر ہو، جامع ہو۔ بہرحال تو جو آپ میں سے دھیان سے سن رہے ہوں گے سبق کو، تو یقیناً وہ اس بات کو پکڑ گئے ہوں گے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یہ بھی امر ہے، اور نماز زکوٰۃ کے حوالے سے بھی احادیث آئی ہیں، تو یہ فرض کیوں ہے؟ فصلی لربک وانحر میں بھی امر ہے، وانحر، اور اس کی تائید میں بھی احادیث آئی ہیں، یہ واجب ہے، یعنی انداز، اسلوب، حکم دینے کا قرآن مجید، احادیث دونوں کا ایک ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، یہاں پر وانحر، وہاں بھی احادیث، یہاں بھی احادیث، تو وہ فرض کیوں، یہ واجب کیوں؟ تو آپ میں سے کچھ لوگ، شاید اکثر کا تو دھیان اس طرف نہیں گیا ہوگا، اور کچھ سمجھدار بہت تیز دماغ جو ہوں گے، 2 کو 4، 4 کو 8 کرنے والے، وہ یقیناً اس کی طرف توجہ کر گئے ہوں گے۔ تو اس کا جواب میں فی الحال یہاں نہیں دیتا، یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ اس کے لیے آپ کو فرض، واجب، سنت موقتہ، یہ ساری اصطلاحات سمجھنی پڑیں گی۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض قطعی اور عملی، یعنی آپ جو ڈفرنس نہیں کر پا رہے، آپ جو ہے وہ نماز، زکوٰۃ جو کہ فرض قطعی ہے، اور یہ قربانی وغیرہ جو کہ فرض عملی ہے، واجب اعتقادی ہے، تو یہ آپ کے لیے بالکل انجان بات ہے کہ فرض کی بھی کوئی قسمیں ہو سکتی تھیں، اعتقادی، قطعی، عملی، تو یہ سب باتیں میں اس پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جب طہارت کا باب ہم آپ کے گوش گزار کریں گے تو جو بہار شریعت ہی کے اندر تو ساری اصطلاحات جو صاحب بہار شریعت نے ذکر فرمائی ہیں، میں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، یعنی عوامی لحاظ سے سیر حاصل گفتگو کی ہے، علمی لحاظ سے نہیں کی ہے، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کی جو 2 قسمیں ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے، فرق ہے، واجب کی جو 2 قسمیں اس میں کیا فرق ہے، اور اس کی مثالیں کیا ہیں، اور کسی فرض کو فرض اور کسی واجب کو واجب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث کے احکام میں تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کام فرض ہے یا یہ کام واجب ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ کا انداز بھی وہی ہے، وہی صیغہ امر آیا ہے، کلوا واشربوا میں بھی صیغہ امر ہی ہے،
فصل ربک ونحر میں بھی صیغہ امر ہے، تو ایک جگہ فرض ہے، ایک جگہ اباحت ہے، ایک جگہ واجب ہے. تو یہ سب وہاں میں نے بات کی ہے، انشاءاللہ جب وہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال اسی پر اکتفا کیجیے کہ یہ عند الاحناف قربانی واجب ہے اور صرف غنی پر واجب ہے.